یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نور الایضاح. کون سی کتاب ہے؟ نور الایضاح. یہ امام شرن بلالی حنفی، بہت بڑے امام، دیوبندیوں کے یہاں بھی اور بریلویوں کے یہاں، دونوں کے یہاں. ٹھیک ہے، یہ کتاب دونوں کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. اسی کتاب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، اسی کتاب سے بتا رہا ہوں. اور اس کتاب کے جو مسائل ہیں الحمدللہ ایک دم معتبر ہیں اور ایک دم صحیح ہیں. اب میں شروع کرتا ہوں، غور سے سنیں. فصل فی الاستنجا. استنجا کے بیان میں پورا سیکشن لکھا ہوا ہے. پہلی لائن ہے، میں پہلے عربک ٹیکسٹ پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا، پھر اسے ایکسپلین کروں گا اچھے سے، ہے نا، تاکہ لگے کہ آپ کو مسائل اس مسجد میں بیٹھ کر کوئی عالم بتا رہا ہے، تاکہ غیروں پر حجت قائم ہو جائے. جو حال کے سامنے اظہار علم واجب ہے نا. ہاں، یہ کوئی تعلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے تعلی سے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے، فرمایا گیا استنجا سے پہلے آپ ساتھ میں آپ کو دو چیزیں اور سمجھنی ہے. ہم لوگ لفظ بولتے ہیں استنجا، استنجا نہیں ہوتا ہے صحیح لفظ ہوتا ہے استنجا. تے پر تا پر چھوٹی کی ماترا، یعنی تے پر زیر، زبر نہیں، زیر. کیا لفظ ہوتا ہے بولیے؟ استنجا. کیا؟ استنجا، استنجا نہیں. اب یہ بات یاد رکھیے گا، ہاں یہ غلطی اب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو استنجا ہے، اس کے ساتھ آپ کو دو چیزیں اور یاد رکھنی ہے. ایک استبرا. کیا؟ استبرا. آپ کی زبان بھی صاف ہو جائے گی. جب کٹھن لفظ بولیں گے تبھی نا زبان صاف ہوگی. ایک لفظ ہو گیا استنجا، دوسرا استبرا، تیسرا استنقا. یہ تینوں چیزیں اگر آپ نے سمجھ لی غور سے تو آپ مکمل طور پہ پاکی حاصل کر لیں گے. اور جو نوجوان شکایت کرتے ہیں اکثر کہ مولانا صاحب ہم پیشاب کر کے اٹھتے ہیں تو قطرہ ٹپک جاتا ہے، کرتے ہیں شکایت. قطرہ ٹپکے گا نا جب استنجا کا طریقہ نہیں آتا. جیسا شریعت نے بتایا ویسا کرتے تو ٹپکتے ہی نہیں، شکایت ہی نہیں ہوتی. کیوں ٹپکتا ہے؟ ایک ایک مسئلے میں ابھی میں بتاتا ہوں. آپ کو سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اب پہلے یہ سمجھیے استنجا کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن، پریبھاشا. استنجا کا مطلب ہے، دیکھیں میں آپ کو اپنے لفظ بتا دے رہا ہوں. استنجا جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشاب، استنجا میں دونوں چیزیں داخل ہوتی ہیں، لیٹرین اور پیشاب دونوں. کیا؟ لیٹرین کو بھی آپ استنجا کہہ سکتے ہیں اور پیشاب کو بھی استنجا کہہ سکتے ہیں. استنجا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں عربی میں یا اردو میں ہمارا آگے کا مقام جہاں سے پیشاب نکلتی ہے اور ہمارے پیچھے کا مقام جہاں سے ہمیں لیٹرین نکالنی ہوتی ہے، ان دونوں کو بولا جاتا ہے سبیلین. کیا بولا جاتا ہے؟ کیا بولا جاتا ہے؟ مسائل غور سے سنیں اور شرمائے تو کچھ نہیں سمجھ پائیں گے ہم. ارے میں بتانے میں نہیں شرما رہا ہوں، تو آپ کو سننے میں تو شرم نہیں آنی چاہیے، ہے نا. جس نے شرم کی وہ علم نہیں سیکھ سکتا. بہرحال تو جب میں لفظ سبیلین بولوں تو سمجھ جائیں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب میں سبیلین لفظ بولوں تو سمجھ جائیں کہ میں پیشاب کے مقام اور لیٹرین کے مقام کی بات کر رہا ہوں. کلیئر؟ تو اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ استنجا بولا جاتا ہے کہ لیٹرین یا پیشاب کے بعد اپنے دونوں جگہوں کو پانی سے یا ڈھیلے سے، دونوں چیزوں کا ہمارے یہاں ہوا ہے نا آپشن، پانی سے یا ڈھیلے سے صاف کرنا، یہ کہلاتا ہے استنجا. کیا کہلاتا ہے؟ استنجا کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی. لیٹرین یا پیشاب کے بعد اپنے مقام کو، اپنے سبیلین کو پانی سے یا ڈھیلے سے صاف کرنا، یہ کہلاتا ہے استنجا. کلیئر؟ استبرا. استبرا کسے کہتے ہیں؟ استبرا کا مطلب آپ نے ٹوائلٹ کر لی اچھے سے، آپ نے پیشاب کر لی، پھر آپ کو یہ شک ہے کہ کہیں اندر قطرات تو نہیں رہ گئے، کچھ بوندیں ہمارے سیکس آرگن کے اندر رہ تو نہیں گئی. یہ شک ہوتا ہے نوجوانوں کو، اکثر نوجوانوں کو ہوتا ہے. اس کا علاج سن لو، میں آج بتا رہا ہوں یہاں بیٹھ کے کیا ہے. کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑے حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں سب سے بڑی حکمت یہ شریعت عطا کری ہے نا. اسے سمجھیے تو پھر آپ کو کسی دنیا کے حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا. تو حضرت مخلوق میں سب سے بڑے حکیم تو آقا ہے نا، اور ذاتی حکیم تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استبرا کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیشاب کر لی، آپ پیشاب کر کے اٹھے مت، ہے نا، بلکہ آپ چند حرکتیں کریں. مثال کے طور پہ آپ کھکار لیں، جیسے کریں، یا پھر آپ کھانسیں. جب بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے جیسے زبردست، تو وہ خود جانتا ہے کھانسی ہونے پر ہمارے سیکس آرگن پہ اٹیک ہوتا ہے. آگے نسوں پہ اٹیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی سینے میں درد ہو، پورا اٹیک یہاں تک. کیوں؟ آپ کہیں گے یہ ڈاکٹرز والی بات، یہ ڈاکٹرز تو اب بتا رہے ہیں، یہ بزرگوں نے سینکڑوں سال پہلے لکھ دی تھی یہ بات. یہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، دیکھیں اس کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے حضرت، اس میں لکھا ہے لِأَنَّ الْعُرُوقَ
मुमतद्दा मिनल हल्की इलल ज़कर, चूँकि जो नसें होती हैं ना, नसें वो हलक से लेकर ज़कर यानी सेक्स ऑर्गन तक फैली हुई होती हैं। ये आज डॉक्टर साबित कर रहे हैं ना, लेकिन बुजुर्गों ने कब साबित कर दिया? कितने पुराने बुजुर्ग हैं बताइए। 1069 ईस्वी में इनकी वफात हुई है, हिजरी में 69 हिजरी में, और अभी कितनी हिजरी चल रही है? 1445। कितने साल हो गए? 400 साल हो गए तकरीबन। अब सोचिए आप, जो मेडिकल साइंस अब बता रहा है वो बुजुर्गों ने पहले बता दिया, लेकिन हम बुजुर्गों को पढ़ते कब है भाई? हमें ना समझना है, ना पढ़ना है, ना सुनना है। तो ये समझ लीजिए कि जब इंसान खगारता है तो झटका पड़ता है उसके सेक्स ऑर्गन्स पे, उसके पेल्विक एरिया पर, और जब अक्सर जैसे खांसी होती है तो उसके पेशाब का कतरा भी निकलता है। जब उसे झटका लगता है अपने सीने पे, पेशाब का कतरा निकलता है कि नहीं? तो वहाँ ये कि जब आप पेशाब करें तो आपको 2-3 काम करने हैं। या तो आप अपने इस हिस्से को वहाँ हिला लीजिए थोड़ा सा, अगर हिला नहीं सकते तो जगह बदलिए, पैर इधर उधर करके, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप खांसिए, खगार लीजिए या फिर खांसिए। उसका क्या नतीजा होगा? अंदर जो कतरात बचे होंगे वो निकल जाएंगे, अंदर जो बूंदें पेशाब की बची होंगी वो निकल जाएंगी, और जब निकल गई फिर खड़े होने के बाद नहीं टपकेंगी। खड़े होने के बाद टपकती क्यों है? जो कि बाकी रह गई, आपने निकाली नहीं थी। मसला समझ में आ रहा है ना? इसी को बोला जाता है इस्तिब्रा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आज हम इस्तिंजा तो कर रहे हैं लेकिन इस्तिब्रा नहीं कर रहे, इसी वजह से शिकायत होती है। तो आज से इस्तिब्रा करना सीखिए, और जब पेशाब किया करें तो बड़े मुतमईन। अब देखें, इस्तिब्रा का मतलब ये है कि आदमी जब पेशाब करे और वो हरकत दे ले, इस हिस्से को हिला ले या इधर उधर पैर कर ले या घास ले, कुछ भी कर ले, वो कुछ भी ऐसा काम करे जिससे कतरात निकल जाए, ठीक है, और उसका दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ अब पेशाब बाकी नहीं बची, सारे कतरात निकल गए, इसे बोला जाता है इस्तिब्रा। अब वो उठ के चला रहा है, इसके बाद अगर वो वुजू करता है तो उसका वुजू माना जाएगा, और अगर बगैर इस्तिब्रा के उसने वुजू किया तो वुजू। हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी आए, मशीन पर घुसे, इस्तिंजा खाने में घुसे, जल्दी जल्दी इस्तिंजा किया, बाहर आके वुजू कर लिया। अगर इस्तिब्रा नहीं किया तो वुजू मोतबर नहीं होगा। ये मसला समझ में आ गया? आज तक किसी ने बताया ये मसला आपको? हमारी मशीन में तो बहुत एक ज़माने से दीन का ठेका लिया हुआ है ना लोगों ने, एक ज़माने से लोग दीन सिखा रहे हैं। ये किसी ने सिखाया इस्तिंजे का तरीका? कौन सिखाएगा? कौन जिम्मेदार है इसका? बताएं। अब तक आप गलती चले आए, इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी आपको बता के। इससे पहले आप जो गलत कर रहे थे इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताएं, कौन हिसाब देगा अल्लाह के यहाँ? इसलिए जो शख्स जानता है उससे पूछा करें, ताकि आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर दें और मैं भी अदा कर दूँ, ठीक है? इस्तिब्रा समझ में आ गया? ठीक है, बस आखिरी चीज़ ये है। और अब क्या लफ्ज़ रह गया? इस्तिनका। अरे क्या रह गया बोलिए? इस्तिनका। हाँ, इस्तिनका का सिंपल सा मतलब है कि आई युदलिकल मक़अदा बिल अहजार अबिल असाबे हालतल इस्तिंजा बिल मा। इंसान जब इस्तिंजा करता है तो हाथ से जो अपने सबीलैन की सफाई करता है, उस प्रोसेस को इस्तिनका का मतलब पाकी हासिल करना, ठीक है? इंसान पेशाब या लेट्रिन करने के बाद अपने हाथ से पानी के जरिए या ढेले के जरिए जो सबीलैन को साफ करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इस्तिनका। क्या कहा जाता है? आप चाहे इस्तिनका भूल जाए लेकिन आपको इस्तिब्रा नहीं भूलना है। आपको क्या नहीं भूलना है? हाँ, ये नहीं भूलना है आपको। चाहे आप नाम भूल जाए लेकिन आपको करना क्या है ये मत भूलिएगा। आज से जब भी इस्तिंजा करें तो आप पर ये ज़रूरी है, ये लाजिम है कि आप इस्तिब्रा करिए, ताकि आपके जो पेशाब के कतरात की शिकायत है वो ख़त्म हो जाए। एक और प्रोसेस बताऊँ इसकी। एक प्रोसेस ये भी है कि जब आप पेशाब कर लें तो आपका जो सेक्स ऑर्गन है, आप उसे उसके अंदरूनी हिस्से को अपने हाथ से पकड़कर उसकी नस को हल्के हल्के दबाकर बाहर साइड खींच दें, जिसे कहते हैं सूतना। सूत दें तो अंदर जो बूंदें होंगी वो टपक जाएंगी। अंदर जो बूंदें होंगी, फिर टपकने की शिकायत, कतरे की शिकायत, ये अमल शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि शिकायत ना हो और इस्तिंजा कमा हक़्क़ुहु अदा हो जाए। बस अब 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, बस तफसील इसी में थी, अब तफसील किसी में नहीं है। आगे के मसाइल ये हैं, इतनी बात समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूज़न? बच्चों तुम समझ गए? हाँ, अभी तो तुम छोटे हो तो अभी ऐसे ही चलाओ, लेकिन समझ गए ये मसला, ठीक है? हाँ, अब आगे बस 2 मिनट में भी ख़त्म हो रहा है। वो ये है कि जो गंदगी निकलती है, गंदगी जिस्म से, वो 3 तरह की होगी। 3 तरह का मतलब वो जिस मिकदार में निकलेगी, जिस क्वांटिटी में, वो 3 तरह की क्वांटिटी हो सकती है। या तो थोड़ी सी होगी, जैसे कभी कभी थोड़ी सी बूंद निकल गई, या फिर ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा होगी। थोड़ी, ज़्यादा या
بہت زیادہ. اگر سبیلین سے گندگی اتنی نکلی ہے جو 1 درہم سے کم ہو. درہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درہم چاندی کا ایک سکہ جو عرب ممالک میں چلتا ہے, اس میں اب بھی چلتا ہے, پہلے چلتا تھا, وہ آپ چھوڑ دیں, وہ کنفیوز ہو جائیں گے. درہم کے آپ ناپنا کیسے؟ انسان کی ہتھیلی ہے یہ, وہ اس طرح ہاتھ بنائے تو یہ جو گڈھا ہے نا, اس گڈھے میں جتنی گندگی آ جائے, جتنی مقدار لکوڈ آ جائے, اتنی مقدار کو کہا جاتا ہے 1 درہم کے برابر. کیا کہا جائے گا؟ 1 درہم کے برابر. اب وہ آپ اپنے خود سے انداز لگا سکتے ہیں جس کی ہتھیلی. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اگر سبیلین سے نکلی ہوئی گندگی 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا کیا ہے؟ سنت. کیا ہے؟ کلیئر. اور اگر 1 درہم کے بالکل برابر ہے تو اس کا دھونا کیا ہے؟ واجب. کیا ہے؟ واجب. اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے. 1 درہم سے زیادہ ہے تو جیسی گندگی ویسا حکم, جیسی گندگی ویسا حکم. اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں آگے یہ ہے, ہم لوگ غسل کرتے ہیں. غسل کا مکمل طریقہ میں بعد میں بتاؤں گا, یہاں پہ استنجے کی مقام کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ غسل کرتے ہیں. کچھ غسل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پاک ہوتا ہے تب بھی کرتا ہے, تو اس میں تو وہ کیسے بھی نہ جائے, کوئی مذائقہ نہیں. لیکن آدمی ناپاکی کے بعد غسل کرے, یا پھر عورت جب اس کے پیریڈس آتے ہیں, اور پیریڈس حیض کے بعد ختم, پیریڈس جو آتے ہیں اسے اردو میں حیض بولا جاتا ہے. کیا؟ حیض. زواج سے حیض. ٹھیک ہے. تو پیریڈس سے فارغ ہونے کے بعد عورت جب غسل کرتی ہے تو ناپاکی کا غسل ہوتا ہے نا, ناپاکی کے بعد پاکی حاصل کرتی ہے, اسے بولا جاتا ہے حیض کا غسل. ٹھیک ہے. اور وہ عورت جو بچے کی پیدائش ہو اور 40 دن, جسے ہم 7 مہینے کہتے ہیں عام طور پہ, 40 دن تک اس کے آگے کے مقام سے جو خون آتا ہے اسے بولا جاتا ہے نفاس. کیا بولا جاتا ہے؟ نفاس. تو حیض اور نفاس کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے تو اس غسل کو بولا جاتا ہے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا غسل. ناپاکی سے ایسے ہی مرد اگر ناپاک ہو گیا, جیسے اس نے بیوی سے صحبت کی ہے یا پھر کسی اور وجہ سے رات میں اسے حاجت ہو گئی تو وہ ناپاکی سے پاک ہوگا, اسے بھی بولا جاتا ہے غسل جنابت, یعنی ناپاکی کا غسل. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ناپاکی کا غسل کیا ہے, ناپاکی سے, سنو غور سے, ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا غسل اگر آپ نے کیا ہے تو وہاں پر آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے سبیلین کے جہاں تک ہو سکے جو حصہ, اس کے جو سبیلین کا جو راستہ ہے, سبیلین میں جو راستہ ہے, جہاں تک ہو سکے اس کی صفائی کریں. آپ جہاں تک ہو سکے اس کی صفائی کریں. مثال کے طور پہ آپ نے آگے کا حصہ دھویا اور آپ کے سیکس آرگن پر گندگی لگی رہ گئی تو آپ کا غسل, اسے آپ دھوئیے جتنا ممکن ہو سکے, جتنا اندرونی باہرونی حصہ آپ سے دھل سکتا ہے دھوئیے, اور اندرونی حصے میں جہاں تک آپ کو بلا تکلیف پانی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے. دونوں حصوں کی بات ہو رہی ہے, آگے بھی پیچھے بھی سبیلین کی بات ہو رہی ہے. مسئلہ آ گیا کلیئر؟ ہاں. تو آپ کو غسل بڑے ڈھنگ سے کرنا ہے. میں جب غسل کے مسئلے بتاؤں گا تب دیکھیے گا آپ کتنے اہم مسئلے بتاؤں کہ ہم نہا لیتے ہیں پورے بالٹیاں اڑے لیتے ہیں لیکن غسل ہوتا ہی نہیں ہے. غسل ہوتا ہی نہیں ہے چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کیسے کیا جائے گا. اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بس 2-3 باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے تو پانی سے آپ استنجا کریں, یہ بہتر ہے. یہ کیا ہے مطلب زیادہ پیارا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ڈھیلا ہے تو ڈھیلے سے آپ استنجا کر سکتے ہیں. کلیئر. اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں ہیں موجود تو بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کریے. پہلے ڈھیلے کا استعمال, اس کے بعد پانی کا استعمال. پہلے شرارت مت کرو, یہ مسجد ہے, مسجد کا ادب. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, تم اپنا کام کرو. دیکھو ٹائم ہو گیا, ابھی تم ہی لوگ کیا ہوگا ختم کرو. سن لو بات, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ کے پاس پانی ہے تو اس کا یوز کریے, ڈھیلا ہے تو اس کا یوز کریے. دونوں ہے تو پہلے ڈھیلا پھر ناپاکی کا تو کوئی عذر ہونا ہی نہیں چاہیے. نوجوان کہتے پڑتے ہیں ہم ناپاک ہیں. یار کوئی بات ہے بتائیے, اللہ نے اتنا پانی عطا کیا ہے تمہیں, پانی نہ ہو تو اتنی مٹی عطا کی ہے, ارے کم سے کم تیمم کا طریقہ دیا ہے. اور ایسی تو حالت ہے ہی نہیں کہ پانی نہ ہو کہ تیمم کرنا پڑے. اللہ کی اس نعمت کی قدر کریے. ٹھیک ہے. آخری چیز یہ ہے کہ آپ جب, میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, میں نے پورا پیج ختم کر دیا یہ 2 باتوں میں. تو میں نے اب یہ 1 پیج اور ہے, یہ 2 باتوں میں سن لیجیے. آپ جب اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں, اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال, یا کچھ لوگوں کو پریشانی ہو تو وہ دائیں کا استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ کہ اسے استعمال کیا جائے. تو اس استعمال کا کیا طریقہ ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے. ہاتھ کی کیفیت کیا ہوگی. مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی جو پوزیشن بنائے گا, آپ دست لیتے ہوئے جب وہ پاکی حاصل کرے گا تو اپنے اس ہاتھ کی جو بیچ کی انگلی ہے نا, اسے اوپر لائے گا اس طرح. دیکھ رہے ہیں پوزیشن, یہ اس طرح نہیں رہے گا, ایک دم فلیٹ نہیں, اسے اس طرح رکھے گا تاکہ بیچ کا جو حصہ ہے وہ صحیح سے صاف ہو. اگر آپ نے انگلی اوپر نہیں کری تو پاکی صحیح سے نہیں ہوگی.
یہ تو تجربے والی باتیں ہیں نا, میں بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ شریعت نے بتائیں گے یہ باتیں. جب بھی آپ دست لیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بیچ کی انگلی کو اوپر کریے, ٹھیک ہے, تاکہ صفائی بہت ڈھنگ سے ہو رہا ہے. یہ تھا مرد کے لیے, اور عورت کے لیے 2 انگلیوں کا حکم ہے حضرت. کتنی؟ اپنی بیویوں کو بتا دیں یہ مسئلہ جا کے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ دست لیا جائے عورت کے ذریعے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بیچ کی یہ 2 انگلیاں, اسے بولتے ہیں البسطہ یعنی بیچ کی مڈل فنگر, اور اسے کہتے ہیں بنسر عربی میں, ہے نا. تو یہ دونوں انگلیاں اوپر ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ مرد کو 1 انگلی اور عورت کو 2 انگلیوں کا حکم کیوں دیا؟ نوجوان اشاروں میں سمجھ لینا, تاکہ 1 انگلی سے عورت کو کہیں لذت محسوس نہ ہو کہیں پر. بات سمجھ گئے؟ دیکھ رہے ہیں شریعت نے کیسا کیسا لحاظ رکھا ہے آپ کا, ہر اینگل پہ آپ کو گناہوں سے بچایا حضرت, ہر اینگل پر گناہوں سے بچایا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بس بات ختم. آخر میں یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ استنجا کریں تو جلد بازی نہ کریں. استنجے میں حکم یہ ہے, دیکھیں اس میں روایت عبارت موجود ہے, وَيُبَالِغُ فِي التَّنظِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ, کہ صفائی میں بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. یہ نہیں جلدی جلدی غیر مسلموں کی طرح ایک لٹیا پانی سے کیا ختم, کوئی صفائی ہوگی؟ شریعت مطہرہ نے کہا جب تک تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے پاکی سے تب تک تم استنجا یعنی صفائی کرتے ہو, ہے نا. تو شریعت نے کہا کہ خوب اعلیٰ درجے کی صفائی ہونی چاہیے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بس آخری بات یہ ہے, آخری لائن ہے, دیکھ لیں آخری لائن یہ فرمایا کہ فی ارخاء المقعد, یہ مسئلہ بہت اہم ہے. السلام علیکم. اب کیا جب چڑیا چن گئی کھیت, چاچا بڑے لیٹ آئے آپ, خیر ماشاء اللہ, سن لیں. چلو آئے تو آگے بڑھ جائیے. دیکھیں آخری بات یہ ہے, یہ مسئلہ شاید آپ لوگوں نے آج تک نہیں سنا ہوگا. حضرت بڑا اہم مسئلہ ہے, کتاب بند کر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. ارخاء المقعد, شاداب مسئلہ سنو, شرارت اچھی چیز نہیں ہے, وہ بھی مسجد میں. دیکھیں ارخاء المقعد عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا تمہیں نیند آ رہی ہے, آگے آ جاؤ, ٹک کے مت بیٹھو. ارخاء المقعد مسلم مسئلہ سنو نشان. ارخاء المقعد کا مطلب ہوتا ہے, مقعد اس حصے کو بولتے ہیں اسٹول. ہماری کمر سے لے کر گھنٹے تک کا جو نیچے کا حصہ ہے اسے انگلش میں بولا جاتا ہے اسٹول. اس لیے اس پر جو بیٹھنے کی چیز ہوتی ہے اسے اسٹول کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسٹول کو اسٹول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس حصے کو ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں, اور عربی میں اس حصے کو بولا جاتا ہے مقعد. کیا مقعد کا مطلب بیٹھنے کی جگہ, جس حصے سے ہم بیٹھتے ہیں اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقعد. ٹھیک. اور ارخاء کا معنی ہوتا ہے ڈھیلا کر دینا, عربی میں ارخاء کا معنی. تو ارخاء المقعد کا مطلب یہ ہوا ہمارا یہ اسٹول والا حصہ ہے کمر سے لے کر یہ نیچے گھٹنے تک کا, اس حصے کو ہم ڈھیلا کر دیں, اس حصے کو ہم, اس میں لکھا ہوا ہے عربی عبارت سن لیں, ترجمہ سنیں, بس بات ختم. لکھا ہے وفی ارخاء المقعدہ ان لم یکن صائما فاذا فرغ غسل یدہ ثانیا ونشف مقعدتہ قبل القیام ان کان صائما. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی ہے, اب میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے استنجا کیا, یا آپ نے استنجا, دونوں چیز آ گئی نا. آپ نے آبدست لے لیا, آپ نے صفائی کر لی, اس کے بعد آپ اپنے اس حصے کو تھوڑا ڈھیلا کر دیجیے. ڈھیلے کا مطلب آپ وہی بات ہوگی جیسے تھوڑا سا ہلا لیں, ہے نا, یا پھر نارمل ہو جائے. تو مقعد جب ڈھیلا ہوتا ہے تو ہمارا پیچھے کے مقام پر اگر بوندیں باقی بچی ہیں پانی کی تو وہ اندر چڑھ جاتی ہیں, اوپر. کہاں چڑھ جاتی ہیں؟ اگر روزے کی حالت میں ایسا ہوا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. اگر روزے کی حالت میں ایسا ہوا تو اب آپ بتائیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ آدمی نے آبدست کیا فوراً کھڑا ہو جاتا ہے, چونکہ اسے مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیے کتنے بڑے بڑے نمازیوں کے روزے ٹوٹتے ہوں گے. چاچا یہ مسئلہ جب نہیں معلوم ہے تو روزہ ٹوٹتا ہوا کہ نہیں؟ جسم کے اندر پانی چڑھے گا تبھی جب جسم ڈھیلا ہو. اور ارے آپ نے پائپ نہیں دیکھا, آپ کبھی وہ مٹی کا تیل لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, پہلے پائپ کو ڈھیلا کرتا ہے, پھر ایک دم اس میں مٹی کا تیل آتا ہے, گیس جو ہوتی ہے. تو جب آپ نے آبدست کیا, آپ نے پاکی حاصل کی, تو وہاں پر حکم یہ کہ آپ کا وہ حصہ جب تک خشک یعنی سوکھ نہ جائے, پہلے تو ہاتھ سے ہی اسے جھاڑ دیتا ہے آدمی کہ پانی نہ رہ جائے. اسی لیے بہت تمیز سے صفائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہا لیتے ہیں, استنجا کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی پاک نہیں ہوتے چونکہ ہمیں مسئلے معلوم ہی نہیں ہے. اب آپ رمضان, ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, جیسے بھی کریے, ابھی روزے کا مہینہ ہی نہیں ہے نا, اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص خیال رکھیں. جب بھی آپ آبدست لیں تو یہ یقین کر لیں کہ آپ کا جو پیچھے کا مقام ہے وہ خشک ہو گیا کہ نہیں, یعنی پانی اس پر سے جھڑ گیا کہ نہیں جھڑ گیا.
اگر پانی نہیں چڑھا بوندیں باقی بچی اور آپ جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو پانی اوپر چڑھے گا اور پانی اوپر چڑھا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, آپ کا روزہ اور آپ کو خبر بھی نہیں ملے گی.